अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और डिस्कशन इस बात पे होगी कि आज जो डिसीजन आया है उसके अंदर बड़े क्लियरली कह दिया है कि जी हुकूमत जो तरीक़ाकार अपना रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना सिक्योरिटी देकर, ना पैसे देकर, ना आरओज़ देकर, वो सीधा सीधा मेलाफाइडे की तरफ जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो डिसीजन कि आप 8 अक्टूबर को अपनी मर्जी से इंतखाबात को ले जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर वाली डेट का बोला और गवर्नर वाली डेट का बोला KPK की इन टर्न, तो आप उसको 8 अक्टूबर को उठा के ले जाएं। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल सारी काली है। अब ये जो दाल के काला है ये ढूंढने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की और ये साफ साफ कह दिया कि इंतखाबात तो होंगे जी 14 मई को पंजाब के अंदर, और KPK के इंतखाबात के लिए रेलेवेंट फोरम के ऊपर जाकर डिस्कशन करना पड़ेगी। ये कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली तो बड़ा क्लियर होना चाहिए था। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के करने चाहिए तो होने चाहिए थे, इसमें तो कोई इबाम ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये इबाम जो पैदा हुआ और ये डिसीजन आया, इसके बाद एक और इबाम पैदा हो गया, उसी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, they're both experts in their own fields। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इज़ अ सीनियर लॉयर एंड इस तमाम सूरत हाल से बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन माय व्लॉग। इसके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अफजल खान साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। वो उनका कच्चा चिट्टा भी जानते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रखेंगे आज। बैरिस्टर साहब, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं नहीं जी, पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। हालात देखें आप, मुझे 2008 के हालात याद आ जाते हैं, मुझे वो 2013 के फाइनेंशियल सिचुएशन याद आ जाती है। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ अलग हो गई कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते थे, जो सुप्रीम कोर्ट को फिर से कहना पड़ा कि नहीं भाई वापस है। जी देखिए, अगर इलेक्शन का आइन का तो ये तकाजा ज़रूर है कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन करें, लेकिन सम टाइम अगर हालात ऐसे हो जाए कि वाकई इलेक्शन करना नामुमकिन है तो उसमें तारीख बढ़ भी सकती है लिमिटेड पीरियड के लिए। 2008 में हो गए थे, लेकिन उसके एक रीज़न आता, इलेक्शन का अनाउंस हुआ था, प्रोसेस चल रहा था, कैंपेन चल रही थी 8 जनवरी को, तो उससे तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले, लेस दैन 2 वीक्स पहले बेनज़ीर की शहादत हो जाती। वो सब्सीक्वेंट इवेंट था। अब सब्सीक्वेंट इवेंट की वजह से वो हालात सारे ऐसे हो गए थे, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने जो पार्टिसिपेंट थे उन सब ने ये मुनासिब समझा कि इसको थोड़ा सा टाइम होना चाहिए ताकि कूल डाउन हो जाए सिचुएशन एंड देन वी पीसफुली गो टू इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन जो कोर सब्जेक्ट है डेमोक्रेसी का, और इसके लिए पीसफुल माहौल का प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए वो चले गए। बट द मिनिमम पीरियड क्या प्रोवाइड हुआ, वो 40 डेज़, तो बेनज़ीर की शहादत के बाद 40 डेज़। अब इस मरतबा उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा किया। या अगर आप 88 में देखें, इलेक्शन अभी होने थे, अनाउंस हुआ था, प्रोसेस चल रहा था, जनरल ज़िया साहब की डेथ हो गई, उन्होंने कहा जी ट्रांजिशन से हम ऑल टुगेदर न्यू सिस्टम में चले गए, लिहाजा अब इलेक्शन उस पीरियड में नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों मरतबा इलेक्शनों की डेट आगे बढ़ाना अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन डेट बढ़ाना सदर ने कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा जो किया, अगर आप उनके ऑर्डर उठा के देख लें, इलेक्शन कमीशन ने जिनको ग्राउंड बनाया कि ये हमारे इस वजह से हम इलेक्शन नहीं कर सकते, वो सारे 8 मार्च जिस नोटिफिकेशन आया था उससे पहले के, कोई उसमें पहले कोई ऐसी नई बात नहीं लिखी थी। दूसरी, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में यहाँ तक नहीं लिखा था कि हमारे कितने पोलिंग स्टेशन हैं, कितने हमें सोर्सेस चाहिए, कितने पैसे हमें चाहिए, शॉर्टफॉल क्या, कोई ऐसी डिटेल नहीं दी थी। और सब कुछ उन्होंने इतना लिखा कि हमारे पास पर्सनल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और हम नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एक लंबी डेट दे दी। खान साहब कहते रहे कि ECP इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये है फिर मामला ये वाला है। देखें, मैं तो नहीं कह रहा कि वो सब्सिडरी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप इंडिपेंडेंस नहीं शो कर रहे हैं और आप एज इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते, तो अगर आपको सब्सिडरी ना कहें तो फिर क्या कहें? क्या कहें अफजल साहब, क्योंकि मुझे तो आप ऑब्वियसली एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन कमीशन में रहे हुए हैं, ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर क्या कहें ECP को? अनिका, यहाँ पे एक्सपर्टीज से ज़्यादा ज़रूरत ऑनेस्टी की है, कैरेक्टर की है। देखें, मेरा फ़र्ज़ क्या, गौहर ख़ान मेरा रिश्तेदार है और मैं रिटर्निंग अफसर हूँ। अब ये मेरे कैरेक्टर का इम्तिहान होगा कि क्या मैं इनके साथ डिस्क्रीटली कोई फेवर या डिसफेवर करता हूँ। सही। एक्चुअली जब आपको अल्लाह ताला उस कुर्सी पर बिठा देता है, वो जज हो, वो जिरगे का हो, कोई भी बड़ा बना दे, CEO बना दे, तो वो तमाम इदारा आपके लिए एक फैमिली होनी चाहिए जहाँ पे आप अच्छी चीज़ को इनकरेज करें और बुरी चीज़ को डिस्करेज करें, जिसमें भी हो। वो आपके अपने बच्चे, अपनी भाई, फैमिली हो सकती है। अच्छा,
بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے زندگی گزاری اور شکر الحمدللہ وہ عزت والی زندگی تھی. الیکشن کمیشن کو کوئی ادارہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے نیچے نہیں ہے. وہ سمبولیکلی پریزیڈنٹ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں ہم سال 2 سال میں کہ کیا ہم کر رہے ہیں, لیکن ویسے ڈیسیجنز اپنے ہوتے ہیں, اپنے ڈیسیجن ہوتے ہیں. جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اڑنے کا تو پھر آپ رینگتے کیوں ہیں؟ آپ کے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. آپ کے جو ایک دفعہ اختیار مجھے مل جائے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں اور میرے پاس گرین بک ہے, اس بک کے مطابق چلنا ہے. اب اس بک کے مطابق اگر میں چلوں گا nobody can say anything to me. صحیح. نہ دوست نہ دشمن. اگر میں اسے ڈیویٹ کروں گا تو کوئی انٹرسٹ ہوگا, کوئی پریشر ہوگا, کوئی لالچ ہوگی. آگے الیکشن کمیشن سے میں آپ کے ایک بات ہے کہ یہ واحد باڈی ہے, کنسٹیٹیوشنل باڈی اور ساری ہے, جس طرح فار انسٹنس نیشنل اسمبلی, سینٹ, گورنر کا آفس, یہ سارے جو ہے یہ کنسٹیٹیوشنل فورم ہے, کنسٹیٹیوشنل باڈیز ہے. الیکشن کمیشن ایک یونیک ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اپنا پورا سٹاف نہیں ہے, الیکشن کے پاس جو ہے نا اپنے الیکشن ہولڈ کرنے کے لیے اپنے سورسز نہیں ہے, پرنٹنگ پریس نہیں ہے, سب اٹ از 100% ڈپینڈنٹ آن دا گورنمنٹ. اسی لیے آرٹیکل 218 میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ آپ فری فیئر الیکشن کرائیں, لیکن آرٹیکل 220 میں پرووائڈ کیا کہ یہ آپ کی اوبلیگیشن ہے, آپ کے سمپل آرڈر پہ یہ سارے ادارے ایگزیکٹو کریں گے. اب اس مرتبہ کیا ہوا, جب یہ پروسیس انہوں نے شروع کیا, الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا لیٹر نہیں لکھا جس میں آرٹیکل 220 کو انوو کر کے کسی ایک کو بھی کہا ہو کہ آپ انڈر اس کے باؤنڈ ہے. سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں پیرا 15 میں بھی لکھا ہے آؤٹ آف ابنڈنٹ کاشن کہ یہ آپ کا کرے, آپ ہمارا ہیلپ کر لیں. 20 بلین روپے لینا, میں بڑا حیران ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نہیں لے سکتا, الیکشن کمیشن نہیں لے سکتا تو اور کون لے سکتا؟ 35 بلین کی سبسڈیاں دے رہی ہے. اچھا مجھے بتائیں, اب جو ڈیسیجن آ گیا, پھر میں افضل صاحب کی طرف بھی جاؤں, اب جو ڈیسیجن آیا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسیجن تو بڑا کلیئر ہے, 3 ممبرز کا ہے, اس کے اوپر ایک ابہام پایا جا رہا ہے کہ فل کورٹ ہوتی ہے یا لارجر بینچ ہوتا ہے, ضرورت نہیں ہے آپ کے مطابق, لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہی کویسچن ریز کری ہے. ناؤ ایک اہم سوال پیدا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی پولیس نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے, وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے ڈیسیجن رد کر دیا. اب کیا بیرسٹر صاحب دیکھیں, اگر 190 میں انہوں نے ہر صورت اس کو کمپلائی کر دینا, یہ تو آج ہم کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے. دیکھو کوئی بھی حکومت سپریم کورٹ ڈیفائی نہیں کر سکتی. ٹو ڈیفائی دا سپریم کورٹ وڈ مین ٹو ڈیفائی دا کنسٹیٹیوشن, اینڈ اف دے ڈیفائی دا کنسٹیٹیوشن دے آر گان, دے آر ایبسولوٹلی گان, their future is gone. دیکھو عوام شاید شہباز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ 2020 ہے, 2000 ہے, 1999 مشرف کا, یا ایون گو بیک ٹو 2007 کہ یہ وہ ٹائم ہے. اٹس 2023. عوام بڑی جاگی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ بھی بڑا الرٹ ہے. دیکھیں وہ جو مرضی ہو جائے, یہ واحد عوام ہے کہ جب سپریم کورٹ کے آئین پہ کوئی قدغن آتا ہے تو یہ عوام ہمیشہ کھڑی ہے. اس عوام نے اپنا قرض اتارو, ملک سواروں میں بڑے پیسے دیے, ملک کے لیے قربانی دی ہے. دیکھیں بھوکے پیاسے رہے ہوئے ہیں, ہر طرف سے آئے ہوئے ہیں, بیکاز ان کے ایک دیکھیں نا, آفٹر 70 ایئرس وی ہیو ٹو موو آن. یہ ٹارچ ہم نے پاس آن کرنا ہے اپنے, اینڈ دیر از این اوبلیگیشن آن اور بہاف. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اب کولیشن گورنمنٹ کی اس کی لاجک دیکھیں. شہباز شریف زرداری سے پوچھو, بلاول سے پوچھو, کہتا ہے میں حکومت میں ہوں, پی ڈی ایم میں نہیں ہوں. اے این پی سے پوچھو, کہتا ہے میں پی ڈی ایم میں ہوں, میں حکومت میں نہیں ہوں, پی ڈی ایم میں ہوں. اگر اس سے پوچھے, یہ مریم سے پوچھے, وہ کہتے ہیں حکومت میری نہیں ہے. شہباز شریف سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میری تو حکومت نہیں ہے, تو الائنس کی حکومت ہے. ان کو تو بندہ کہے کہ آپ بات کہیں ادھر لائی کرتا ہے, رسپانسبلٹی کہاں لائی کرتا ہے؟ رسپانسبلٹی کہیں نہیں لائی کرتی ہے, صرف اور صرف بات چیت ہوتی ہے وہ جو چیز. لیکن افضل صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات کی, پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے 14 میں. انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ کویسچن ہونا نہیں چاہیے, لیکن بڑا امپورٹنٹ کویسچن بنا ہوا ہے. انتخابات ہوں گے, لازماً ہوں گے. اور میں ابھی جب آپ بریک میں بات کر رہے تھے, میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ گورنمنٹ انکار کر دے کہ ہم نے نہیں کرنا. کیوں کرے؟ اور میں نے وہ کس لیے کہا تھا, جیسے ابھی گوہر نے بتایا, بیرسٹر گوہر نے, کہ یہ اور سپریم کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کرے گی, سپریم کورٹ
سے ابھی بھی میں ناخوش ہوں کہ جو بیڈ لاز انہوں نے جب سے آئے ہیں، ایک نیب کا لا، ایک EVM کا لا، ایک انہوں نے اوورسیز پاکستانی کا لا، اور ابھی جو ایک یہ انہوں نے جو ٹو کٹ دی ونگز آف دی چیف جسٹس آف پاکستان، دیز آر آل بیڈ لاز، اور یہ ایک اس سے اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتے ہیں اور ہوں گے اگر انہوں نے کیا آرٹیکل 69 کدھر جائے گا؟ ایک میری بات سنیں، نہیں یہ تو لیجسلیشن ہے، اور لیجسلیشن صدر بھیجے گا اس کے پاس کہ جی یہ لیجسلیشن دیکھیں، اور یہ آپ کو بتا دے گا گوہر خان کہ بیڈ لیجسلیشن، دیکھو لیجسلیشن کس لیے ہوتی ہے؟ عوام کی بہتری کے لیے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ EVM کو ختم کرنے میں کیا بہتری ہے، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ختم کرنے میں کیا بہتری ہے، نیب میں کرپشن کی اجازت دینے میں کیا بہتری ہے؟ کیا اس لیے ہماری اسمبلیاں بنی ہیں کہ وہ جرائم کی خرابیوں کی وہ تشہیر کرے اور اس کو لیگلائز کرے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، دیز آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے۔ اگر پاکستان نے ایک فلاحی اسلامی مملکت رہنا ہے اور وہ رہنا ہے، پاکستان انڈو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو برے لوگ ہیں، ایول لوگ ہیں، الفرقان، یہ جدا ہو رہے ہیں، سیگریگیٹ ہو رہے ہیں، جو پرو پاکستان، پرو کانسٹیٹیوشن اور جو اینٹی پاکستان، اینٹی کانسٹیٹیوشن لوگ ہوں گے، اور وہ نمک آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے چیلنج کیا اس کو تو وہ ایکسپوز ہوں گے اور وہ ختم ہوں گے، اور پھر پاکستان انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ویٹ کرے۔ گور صاحب، کلوزنگ ریمارکس۔ میں سمجھتا ہوں اسے لانگ ٹائم سپریم کورٹ نے فائنل ڈیسیجن دیا، اب ہم نے سب نے ایک ایک سٹیپ اپنے ملک کی خاطر، آئین کی خاطر، اپنے عوام کی خاطر، اور جو اتنی مہنگائی ہے، عوام اس سے تنگ آ گئی ہے، جو معاشی حالات خراب ہے اس سے تنگ آئی ہے، جو ٹیررزم کے حالات ہیں اس سے اپنے پوزیشن سے ایک سٹیپ بیک جانا ہوگا سب کو، خان صاحب کو بھی کمپرومائز تھوڑی سی کرنی پڑی۔ دیکھیں خان صاحب تو جتنا ہو سکتا تھا چلے گئے، ہم نے تو جو ڈیٹیں مانگنی تھی وہ ہمیں نہیں ملی، جو الیکشن جس تاریخوں کو ہونے ہوئی وہ نہیں ملی۔ اب سپریم کورٹ کا فائنل ڈیسیجن آیا، اگر سپریم کورٹ ہمیں جولائی میں بھی لے کے جاتی تو ہم نے قبول کرنا تھا، اور سپریم کورٹ نے اگر اکتوبر میں رکھنا تھا تو ہم نے قبول کرنا۔ اب جب ایک ڈیسیجن آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، رول آف فائنلٹی شوڈ اپلائی، آئی تھنک کامن سینس شوڈ پریویل۔ رائٹ، بیرسٹر گوہر خان صاحب، افضل صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، واز اے پلیزر ہیونگ بوتھ آف یو۔ ہم نے کہا ذرا آپ کو قانونی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوائنٹ آف ویو سے ساری صورتحال سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس ٹائم پر بڑے آرام سے ایک بڑا ٹرموائل اوائڈ ہو سکتا ہے، کیا گورنمنٹ اوائڈ کرے گی؟ اس کا سادہ سا آنسر یہ ہے کہ شاید نہیں، کیونکہ ٹرموائل کے اندر سیاسی بقا ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کی۔ اس ٹائم پر واقعی میں ہر کسی کو ایک سٹیپ پیچھے لینا چاہیے، اور میری نظر میں تو چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ حکومت ہو، دونوں ایک ایک قدم پیچھے آئیں، اور پاکستان کی خاطر، کیونکہ پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو نام ہے، پاکستان ہے تو شہرت ہے، پاکستان ہے تو ووٹ ہے، یہ چیز سارے سیاستدانوں کو سوچنی ہوگی۔ یعنی کہ سار کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ ناصر۔